لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. ٹھیک ہے میرا دشمن ہے اس کو تم بھی دوست نہ بناؤ. ہے جی بولو نا. عدوی وعدوکم، میرا دشمن اور تیرا دشمن ایک ہے. یعنی اے مومن تیرا دشمن میرا دشمن ایک ہے، اس کو دوست نہ بنانا. اللہ نے مومنوں پر اتنی مہربانی کی کہ اپنے ساتھ آپ کے دشمن جو ہیں، میرا دشمن جو ہے وہ تیرا دشمن ہے، اور جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. جی کتنا مقام دیا ہے. اور اب جو در پردہ امت مسلمہ کے سربراہ جو باہر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جو دوستانے کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، جو خفیہ فون ہو رہے ہیں، وہ کس کھاتے میں ہیں اس آیت کے تناظر میں؟ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا. تو جو لوگ آج بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اخلاق برتنا اور بات ہے، جس طرح میں نے کہا دہشت گردی نہ کرو، محبت کے ساتھ رہو اور بات ہے، لیکن ان کو اپنی خلوت اور جلوت کا مالک بنانا، ان کے روپ کو اپنانا، ان کے ڈریس کو اپنانا، اس کے لباس کو، ان کے طور کو، ان کے طریقوں کو، ان کی زبان کو، ان کی تہذیب کو، ان کے چال چلن کو، ان کے دستور کو، ان کے روپ کو، ان کے رنگ کو، ان کے ڈھنگ کو، ان کے سارے چلن کو اپنا کر انگریز بن جانا ہے. جی مسلمان انگریز نما مومن. جی ہاں مومن، مومن کا مطلب ہے مومن ایک تو مومن ہے نا، ایک مومن ہے. مومن جنہوں نے منن کون مکون ہے، کون مکون، مومن تے مومن ہے. جی یہ جناب کس نے جی ہم اتباع کر رہے ہیں اپنے جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارے بزرگ جو انگریز تھے ان کی اتباع کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں کے انگریز بزرگ ہیں ہمارے، باپ دادا اوپر جو چند پشتوں جو ہیں انگریز ہیں ہمارے. یہ جناب اصل پتہ کرو جناب، پاکستان نے ایک ٹرٹے پھٹے گرائیں کوٹھیاں پیڑیاں چ رہنے والے لوگ یعنی جنہوں نے بیچارے کدے شہر بھی نہیں تکیا، وہ لوگ یورپ میں آ گئے. اصل تک نہ اپنی سارے کتھے ہو آئے ہوتے کہ تسانی پوزیشن کے ایک ایک روپے دے ترس رہے ہو تسی، کرایہ کہن کے چوانی نہیں ہونی جے تسی اتھے اڈے تک پہنچو. وہی لوگ ہونا اج نخرے کر کے پاؤنڈ پا کے ملکاراں جیب وچ بادشاہ ہوتے آنکھ ہی نہیں ملنی کسی کا. نخرہ ایڈا آ گیا، پر اصل کی طرف انسان کو دیکھنا کہ اصل کیا ہے. تو اصل ہمارا فقر محمدی ہے، ہم جس پر ناز کر سکتے ہیں، اور ہماری وہ قوم ہے غیرت مند جس نے افلاس اور غربت میں بھی باطل کے سامنے، کافروں کے سامنے اپنے سر کو نہیں چکایا. ہم وہ پاکستانی ہیں اگر ہم سمجھے تو منہ مننے کیوں جی بھائی سنت رسول کیوں نہیں رکھی؟ کہ جناب نیک لوگ آستے اچھے لوگ اصل کرتوت جی نہیں. اچھا میں ایک عرض کرا مشورہ ہے، اس کیمرے نے حوالے نال بڑی بڑی دنیا سن سی اور سن رہی ہے، تے غور فرمایا سنت رسول اے داڑھی واقعی جواتے جی اکھ جی چنگے کام بھی چاہیے کرتوت بھی چنگے ہون، تے سنت رسول اس واسطے نہیں رکھی. اچھا تے جناب تسی پھر اے سنت نماز کیوں پڑھنے ہونے سنتا ہوں؟ تو سانی فرضہ جو کی حیثیت ہے رسول نہ طریقہ اختیار نہیں کر سکنا تے دندنا کے اللہ کے کھالے میں نہیں ہاتھ بان کے جڑی رسول تو وڈی ذات ہے، اس نے سامنے تڑلے نال کھالے میں نہیں 5 ٹائم آن کے سامنے ہاتھ بان کے سامنے منہ ادھر ہی کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اتھے آیا نہیں آنی. تے رسول اللہ نال اے آنے عذر لنگ اے پیڑی آوے نا اندر نیت تے اتو پھر گلاں بڑھانیاں اے زنانیاں ہونیاں نا، کئی گلاں ہونیاں تے عذر لنگ زنانی گل اور ہوئے تے اس نے بانا اور بنا دیتا، مرد ہے کوئی اس بانا اور بنا دیتا ایک عذر پا دیتا، لیکن اندر وہ گل نہیں. یہ وہ لوگ ہیں
جو سنت رسول کے تارک ہیں، جن کی نظروں میں سنت رسول کا مقام نہیں ہے، وہ اپنے جوانی کے چہرے کی چمک دکھانا چاہتے ہیں کہ جس ویلے جناب بڈھے ہونے تلو کھکھاڑ لمکو لگ پین اور سرکار کیوں رکھی نے اکھے جناب حضور نہیں سنت ہے، وہ حضور نہیں تو پہلے ہی سنت ہے، جوانی چ رکھو نہ سمجھ ہونے تلے کھکھاڑ لمکو لگ پیا اس عیبا چھپانے ہفتے ہوتے رکھ کی دینے۔ افسوس ہے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑنا، ایک خسخاسیاں داڑیاں رکھ کے فیشنی پیر تے فیشنی مولوی کراکلیاں رکھیاں یا ٹوپیاں سرے تے۔ رسول اللہ نے کراکلی بند رکھی ہے، رسول اللہ کی سنت دستار ہے، صافہ ہے۔ سنت رسول کو چھوڑ گئے علماء ٹوپیاں پا کی دیاں، جتھے رکھی چاہیے اتھے را کی دی، کسی اور ہی نہیں پائی تری ہوئی وہ بھی چاہ سکتے اے جناب حال ہے۔ اس تارک سنت حضور نے فرمایا کہ جس نے میری من احیا سنتی اندہ فساد امتی فلہو اجر مئت شہید، جس نے میری سنت کو مرتے ہوئے جگا دیا، زندہ کیا، یاد رکھو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ یہ سرکار کی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ میری ایک جا رہی ہے سنت، لوگ چھوڑ گئے ہیں، جو لوگ جگا کر، جو آدمی جگا کر لوگوں کے ذہنوں میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، اس کو 100 شہیدوں کے اجر ہوگا۔ تو قوم یاد رکھو کہ ان داڑیوں میں ٹھیک ہے عمل اور چیز ہے، داڑھی کا مقام اور ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سنت رسول ہے، آپ سنت بھی تو پڑھتے ہیں نا، مسواک مارنا سنت ہے، سنت موقدہ غیر موقدہ پڑھنا سنت ہے، یہ کرنا سنت ہے، وہ کرنا سنت ہے، رکابی صاف کرنا سنت ہے۔ اکثر جی یہ رکابی جناب ایسے پیچھے کیوں پہ گئے ہو؟ اکھے جناب آپ حضور سنت ہے مٹھا ہے کیوں کھانے ہو، شوگر بھی ہے نہیں کہ آپ مٹھا بات پسند فرمانے ہیں، تے آپ راتی کھلنے بھی ہے، پیر زخمی بھی ہو بننے تے حکم ہونا ہے یا ایھا المزملو قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا کھلیا کر کملی والیا، اتنا اپنی آپ تکلیف نہ پا کے تینے پیران چو خون پہ بگنا ہے۔ یہ سنت نہیں کملی والے نہیں، رکابی صاف کرنا سنت ہے۔ بڑے افسوس ہے امت کہ منہ تلک سی کملی والے نال پتہ نہیں آپ تا رحمت اللہ العالمین ہیں، لیکن پتہ نہیں شرم اساں آسی کہ نہیں آپ نے سامنے کہ آج تک کہ تسی رسول اللہ وہاں حاضر ناظر سمجھنے والے لوگ ہو، حضور ویکھ رہے ہیں تو انہوں کہ حضور اگر تواڈے سامنے انج بیٹھے ہونا تسی انج کرو، مطلب ہے کہ تواڈا وہ عقیدہ نہیں۔ اگر تواڈا آج بھی آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس طرح اپنے زمانہ اقدس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم ان کے سامنے ہیں، تو آج آپ جو کچھ کر رہے ہیں ہم کبھی نہ کرتے۔ یہ ہم صرف آپ کو کیش کرانے کے لیے یہ عقیدہ پھیلاتے ہیں کہ جھومنے کے لیے، وقتی محفل کی داد لینے کے لیے اور نوٹوں کی بچھاڑ کے لیے، چاہے نعت کی صورت میں ہو، چاہے خطابت کی صورت میں ہو، چاہے تعریف کی صورت میں ہو۔ تو یہ ایک فلسفہ ہے، اللہ رسول کو دھوکہ تو نہ دو نا۔ جو عقیدے جس عقیدے کا اظہار کرتے ہو اس کو اپنے وجود پر اپناؤ تو صحیح، اس کو طاری کرو، اس کو جاری کرو، پھر مزہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی اس آمد مبارک کے صدقے ہمارے جرم و خطا معاف فرمائے۔